अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन चार बड़ी खबरें हैं और ख़ास तौर पर एक तो वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ को सिंध हाई कोर्ट ने दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। हालांकि बहुत बड़ा शोशा छोड़ा गया था जो सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग थी, उस हवाले से मुख्तलिफ सनतों ने अदालत से रजू किया था। उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा सामने है, क्या तफसीलात है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, अदालत का हुक्मनामा क्या है, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा दो सिंध हाई कोर्ट की दीगर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उससे मुताल्लिक केसेस की समाअत की कार्रवाई आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद जो चौथी खबर है वो है सिंध जो कराची में गैर कानूनी मंसूबे, जिसमें अक्सर वो मंसूबे भी हैं जिनके कमेंट्स में मेरे देखने वाले जो हैं वो सवालात पूछते थे या इस मंसूबों के बारे में पूछते थे। अब SBCA की तरफ से जो है मौक़िफ़ वो सामने आया है, उसकी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। तो कोशिश आप कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप अदालती अमूर, अदालती मामला देखना चाहते हैं और सही अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि वो चीज़ें जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो आप समझ भी सकें, पूछ भी सकें और उसके बाद सही मालूमात आप तक पहुँच भी सके। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब की अदालत में दो रुकनी बेंच ने क्योंकि तजावज़ात से मुताल्लिक गैर कानूनी जो तामीरात हो रही हैं उस मुताल्लिक और जो इंक्रोचमेंट से मुताल्लिक केसेस हैं उनकी जो वो समाअत कर रहा है और मुसलसल हम उनकी अदालत में होने वाली जो कार्रवाई है वो आपके सामने रखते रहते हैं। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नई अपडेट्स आती रहती हैं, वो आपके सामने रखते हैं। मुख्तलिफ दीगर और नए जो केसेस हैं वो भी आते रहते हैं, तो आपके सामने रखते रहते हैं। ये नई चीज़ है गुलशन इकबाल शांति नगर कच्ची आबादी, उसमें ग्राउंड प्लस 6 मंजिला जो है इमारत बनाई गई थी, उसमें अदालत ने DG SBCA को ज़ाती हैसियत से तलब किया था। जब वो पेश हुए तो अदालत ने उनकी सख्त अल्फाज में सजनिश की। अच्छा, बेशुमार दोस्त कहते हैं कि जो जजेस रिमार्क्स देते हैं तो उसमें कुछ होता तो नहीं है। होता है जनाब, इनको जो मुलविस अफसरान हैं उनको अपने ओहदों से, अपने महकमों से हाथ धोना पड़ते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी होती है, उनको जो है वो मुलाजमत से हाथ धोना पड़ते हैं और वो मुख्तलिफ केसेस का उनको सामना करना पड़ता है। बाकी ग्राउंड पर ज़ाहिर है इतनी इस हद तक ख़राबी हो चुकी है कि उसके असरात असरात लोगों को नज़र नहीं आते, लेकिन होता ज़रूर है। और ये चीज़ें आप तक पहुँचाने का मकसद भी यही है कि लोगों को पता चले कि बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है। जज साहब ने, जैसे हज़रत रिज़वी साहब ने कहा कि आप लोगों ने सिर्फ जो है तमाशा लगा रखा है और एक इमारत गिरेगी तो शहर में 50 लोग जो है मर जाएंगे। और उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि कोई काबिल अफसर जो है वो लगाएं और इन जो गैर कानूनी तामीरात है उसको देखा करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करा करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छे जो वकील हैं वो भी आप रखें ताकि सही मानों में अदालत की मावनत हो सके। अदालत ने यह भी कहा कि आपके कुछ डायरेक्टर जो हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे और अदालत में जब हुक्म भी सामने आते हैं, हुक्म भी दिए जाते हैं तो उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। SBCA हुकाम की जानिब से कहा गया था कि कच्ची आबादियों से मुताल्लिक जो कार्रवाई है वो महकमा कच्ची आबादी का इख्तियार है, SBCA का इख्तियार नहीं है। उस पर अदालत ने कहा कि महकमा कच्ची आबादी का जो सेटअप है वो तो SBCA से भी ज़्यादा करप्ट है, यानी कि SBCA जो है कम करप्शन करता है, कच्ची आबादी का महकमा जो वो ज़्यादा करप्शन करता है। और कच्ची आबादी में तो कई और इलाके हैं जिसमें फ्रंटियर कॉलोनी, इस तरह जो बनारस से उस तरफ औरंगी टाउन, कस्बा मोड़ और उसके अलावा MPR कॉलोनी और कई ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में हम रिपोर्ट भी करते रहते हैं, वहाँ कोई मैकेनिज़्म नहीं है। अगर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हुक्मनामा आ भी जाता है सामने तो उसके बाद फिर जो इदारे हैं वो कार्रवाई नहीं करते, उल्टा रेल फेल करके वापस आ जाते हैं, गैर कानूनी तामीरात को मस्मार नहीं किया जाता। जज साहब ने कहा कि हिम्मत दिखाओ, कानून क्या है उस पर अमल करो और अमल करके दिखाओ भी। और उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर जिम्मेदारियाँ जो है मत डालें और कच्ची आबादियों की जो बिल्डिंग है उनको कंट्रोल कौन करेगा उसकी मुकम्मल वजाहत भी तलब की गई है। SBCA के वकील ने एतराफ़ किया कि कच्ची आबादियों में जो है बड़े पैमाने पर गैर कानूनी इमारतें बनी हुई हैं और कच्ची आबादियों में जो है हम कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने जो है अदालत के सामने हाथ खड़े किए और उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा कि कच्ची आबादियों और गोठ आबाद इलाकों में जो है कोई कार्रवाई जो है करने वाला नहीं है। तो उसमें SBCA ने कहा कि इनकी लीज़ जो है हमने कैंसिल कर दी है और अदालत ने कहा कि अगर लीज़ कैंसिल करने से क्या होगा, क्या इमारत जो है वो जो खड़ी हुई है क्या उसको मस्मार कर दिया जाएगा या खड़े खड़े इमारत गिर जाएगी। उस पर अदालत ने अब जो शालातीफ़ सेंटर है स्कीम 24 गुलशन इकबाल में इमारत के खिलाफ जो गैर कानूनी इमारत थी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया और कहा कि 12 अप्रैल तक हतमी कार्रवाई करने के बाद SBCA DG SBCA रिपोर्ट अदालत में पेश करें। और उसके बाद फिर गुलशन इकबाल बताया गया था कि स्कीम 24 प्लाट 269A पर जो है गैर कानूनी तामीरात हो रही थी, उसमें
MS بخاری ایڈوکیٹ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک پابوش نگر اورنگ آباد کا علاقہ ہے، 40 اسکوائر یارڈ کی زمین کے اوپر جو ہے وہ 5 منزلہ پورشن بنا دیے گئے تھے، 5 منزلہ عمارت بنا دی گئی تھی، اس پر بھی عدالت نے سرزنش کی ہے اور کہا ہے کہ DGSPCA کو کہ اس غیر قانونی تعمیرات کے اوپر بھی کارروائی کی جائے اور 30 روز کے اندر اندر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ KMC کو کہا ہے کہ کارروائی کرنے کے بعد رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ اس میں عدالت نے کہا کہ اگر تعمیرات خلاف قانون ہیں تو فوری کارروائی کی جائے، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جمہوریہ کالونی اورنگ آباد پاپوش نگر، اس کا پلاٹ نمبر ہے 246/11 246/12 پر جو ہے وہ تعمیرات جاری ہیں۔ اس میں درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا تھا، اور 40 اسکوائر یارڈ کے اوپر گراؤنڈ پلس 5 منزلہ جو ہے عمارت تعمیر کی جا رہی ہے، اور SBCA کو انہوں نے کہا کہ ہم نے شکایت کی، اس کے باوجود کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کارروائی نہیں کی گئی۔ اس پر عدالت نے شدید قسم کی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان عمارتوں کے اوپر بھی کارروائی کرنے کے بعد رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ اچھا، جو نان ایکسپورٹ انڈسٹریز کو موسم سرما میں گیس کی فراہمی معطل کی گئی تھی یا اس کو فراہم نہیں کی جا رہی تھی، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تقریباً 30 سے زائد صنعتوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس پر سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا تھا۔ اب جسٹس عدنان اقبال چودھری صاحب کی سربراہی میں سنگل رکنی بینچ نے سول سوٹ کے اوپر جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا ہے، اور عدالت نے مختلف صنعتوں کی جانب سے جو دائر کی گئی درخواستیں تھیں وہ مسترد کی ہیں، اور عدالت نے سوئی گیس کی جو لوڈ شیڈنگ سے متعلق وفاقی حکومت کا جو موقف تھا اس کو درست مان لیا ہے، اور عدالت نے کہا کہ فیڈرل گیس مینجمنٹ پلان فار ونٹر کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ درست ہے۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ SSGC کو جنوری 2021 اور 2022 میں 246 اور 276 MMCFD گیس کی جو ہے وہ کمی کا سامنا تھا، جو ریکارڈ سے یا جو شواہد سے عدالت میں پیش کیا گیا ہے یا سامنے رکھا گیا تھا ثبوت کی روشنی میں، اور درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ SSGC کے پاس اتنی گیس ہوتی ہے کہ جنرل انڈسٹریز کو جو ہے وہ گیس دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد عدالت نے وفاقی حکومت کے اس موقف کو درست تسلیم کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ SSGC کے پاس اگر گیس ہوتی تو اس میں گیس ہوتی تو وہ ضرور دیتے، اور اگر گیس چونکہ ان کے پاس ہے نہیں تو اس لیے وہ فراہم نہیں کر رہے۔ انڈسٹریز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ SSGC نے 10 دسمبر 2021 کو نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس کی فراہمی جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے، بند کر دی ہے، اور اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کیا جائے۔ عدالت نے ابتدا میں حکم امتناع دیا تھا، لیکن چونکہ ملک میں گیس کی قلت تھی، کمی تھی، اور شواہد اور ثبوت وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت میں رکھے گئے سندھ ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کے سامنے، اس پر عدالت نے ان کے موقف کی تائید کی ہے، اور جو درخواستیں تھیں یا سول سوٹ تھے 30 مختلف انڈسٹریز کے وہ مسترد کر دیے ہیں۔ یہ انتہائی اہم اپڈیٹ تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ جو بڑی اور خاص اور اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ SBCA کی جانب سے ایک اور جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کہہ لیں یا ایک ان کی پریس ریلیز کہیں وہ جاری کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بتانے سے پہلے عموماً ہمارے جو دوست ہیں وہ سوال بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بے شمار دفعہ یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض دفعہ مختلف منصوبوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی SBCA اس قسم کے نوٹیفیکیشن یا اس قسم کی NOC اور یا پریس ریلیز جاری کرتا ہے، تاکہ جو کوئی منصوبوں کے اوپر کوئی ریل پھیل یا کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس میں ان سے مال بھی بٹورا جائے۔ مبینہ طور پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، لیکن چونکہ میں وہ چیز رپورٹ کرتا ہوں جو عدالتوں میں آتی ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ ان منصوبوں کو یکسر جو ہے وہ غلط تسلیم کرنا شروع کر دیں کہ میں نے بتا دیا تو آپ کہیں کہ بالکل 100% یہ غیر قانونی ہوں گے۔ SBCA کی جانب سے جو کہا جاتا ہے یا مختلف عدالتوں میں جو چیزیں آتی ہیں وہ رپورٹ کرتا ہوں۔ آپ اپنی تسلی کے لیے ضرور اس کو چیک کیا کریں، ضرور جو متعلقہ ادارے ہیں یعنی کہ محکمہ بورڈ آف ریونیو اور اس کے بعد پھر جو متعلقہ یعنی کہ SBCA کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے رجوع بھی کیا کریں اور اپنی تسلی بھی کیا کریں، یعنی کہ آپ ایک دم گھبرا نہیں جایا کریں کیونکہ کروڑوں روپے لگ چکے ہوتے ہیں، مختلف عوام جو ہے پریشان ہیں، تو لہٰذا اس منصوبوں سے پریشان ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خبر کے بعد مزید تصدیق کر لیا کریں، کیونکہ بہت اہم ہے یہ معاملہ بھی۔ اور اب جو SBCA کہتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ SBCA جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی انہوں نے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں واقع 6 مختلف پرائیویٹ جو پبلک سیل پروجیکٹ ہیں ان کی تعمیرات کے حوالے سے کہا ہے کہ قوانین کے مطابق منظوری نہیں لی گئی، اور بغیر جو ہے منظوری کے بغیر تشہیری مہم اور خرید و فروخت کے حوالے سے جو ہے وہ مہم شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے ان کو غیر قانونی قرار دیا اور عوام النواس کو ان پروجیکٹ سے حوالے سے جو ہے وہ سرمایہ کاری سے متعلق تنبیہ کی ہے، یعنی کہ روکا ہے کہ آپ ان میں پروجیکٹ سے متعلق جو ہے وہ سرمایہ کاری نہ کریں۔ SBCA نے کہا ہے کہ
این او سی برائے تشہیر و فروخت حاصل کیے بغیر، یعنی کہ یہ جو 6 منصوبے کے جن کے نام میں بتانے لگا ہوں، انہوں نے این او سی نہیں لی تشہیر کی، یعنی کہ خرید و فروخت کے حوالے سے، اور کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ یعنی کہ سرجانی ٹاؤن میں یہ منصوبے ہیں، اور پروجیکٹ ہے ایک پرل ویلاز، اور دوسرا پروجیکٹ ہے گلشن مصطفیٰ، پروجیکٹ خوراسان ہائٹس، اور اس کے علاوہ تیسرا ٹاؤن اسکیم 45 میں کے علاقے میں ہے پروجیکٹ کنیز فاطمہ، اور کنیز فاطمہ ٹاؤن، اور اس کے علاوہ پروجیکٹ مینا بازار، اور اس کے علاوہ پروجیکٹ ہے فلک ناز ونڈر سٹی۔ اس میں عدالت نے اس میں ایس بی سی کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہر قسم کی تشہیری مہم جو ہے اور اس کے علاوہ جو خرید و فروخت ہے وہ غیر قانونی ہے، اور عوام الناس کو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان مذکورہ جو پروجیکٹس ہیں ان میں کسی قسم کی سرمایہ کاری، لین دین اور بکنگ وغیرہ نہ کی جائے، بصورت دیگر اپنے اس نقصان کے جو ہے وہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس ضمن میں ایس بی سی اے جو ہے وہ عوام الناس کو ایک بار پھر آگاہ کر رہا ہے کہ مذکورہ پروجیکٹ میں کسی قسم کی جو ہے وہ فلیٹس، بنگلوز یا اوپن پلاٹس یا کمرشل یونٹس کی خریداری جو ہے وہ یا بکنگ وغیرہ کرنے سے پہلے ایس بی سی اے سے جو ہے ان پروجیکٹس کی قانونی حیثیت کی تصدیق کریں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ الاٹیز اور اس کے علاوہ متعلقہ جو بلڈر یا ڈیولپر جو ہے ان کے مابین معاہدہ جو ہے ایس بی سی اے کے ماڈل ایگریمنٹ پر ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ساری انہوں نے وضاحت کی ہے، اور یہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ساری چونکہ غیر قانونی این او سی نہیں لیا گیا ان 6 کے 6 پروجیکٹ کا، لہٰذا آپ احتیاط کریں، اور بلڈر اور اس کے علاوہ جو ڈیولپر ہیں یا اس کے علاوہ جو ایس بی سی اے حکام ہیں ان کے مابین جو بھی معاہدے ہوئے ہیں اس کی پہلے جانچ کریں، اس کے بعد ہی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں۔ یہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی باخبر رہیں، اور چونکہ جس طرح دیگر منصوبے جن کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں تو ان منصوبوں کے بارے میں بھی سوال اٹھائیں ایس بی سی اے حکام نے، وہ آپ تک پہنچانا ہمارا ایک اخلاقی بھی صحافتی بھی فرض ہے، آپ تک پہنچائیں اور آپ باخبر ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔